اور जब इब्राहिम और इस्माइल भी तो अल्लाह की बुनियादें बुलंद कर रहे थे, तब वो दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला, जानने वाला है। ये आयत इस वक्त नाजिल हुई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर कर रहे थे। अल्लाह ताली ने उन्हें हुक्म दिया था मुक़द्दस घर बीत अल्लाह को लोगों के लिए इबादत, तवाफ़ और इत्तिहाद का मरकज़ बनाएं। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए निहायत आजिज़ी और इखलास के साथ इस घर की बुनियादें उठाएं। ये आयत उनकी दुआ और अल्लाह के साथ उनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है कि उन्होंने उस अज़ीम काम को भी अल्लाह की रज़ा के लिए किया और उसकी कबूलियत के लिए दुआ की। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमु अलक़वाइद मिनल बैति व इस्माइलु। तर्जुमा। और जब इब्राहीम और इस्माइल बीत अल्लाह की बुनियादें बुलंद कर रहे थे। वज़ाहत। कवायद से मुराद खाना काबा की बुनियादें हैं। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस मक़दस घर की तामीर निहायत आजिज़ी के साथ की, जो अल्लाह के साथ उनके इखलास और मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। ये वाक़या इत्तिहाद, क़ुरबानी और अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करने की एक अजीम मिसाल है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। तर्जुमा। ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा। वज़ाहत। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह उनकी मेहनत और इबादत को कबूल करे। ये दुआ इस बात की अलामत है कि मोमिन के लिए सब से अहम बात यह है कि उसका अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। इन्नका अंता लस्समीउल अलीम। तर्जुमा। बेशक तो सुनने वाला, जानने वाला है। वज़ाहत। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की सिफ़ात सुनने वाला और जानने वाला का जिक्र करके अपनी आजिज़ी और दुआ की कबूलियत की उम्मीद ज़ाहिर की। समिया से मुराद ये है कि अल्लाह हर दुआ को सुनता है, और अलीम से मुराद ये है कि अल्लाह हर नीयत और हर अमल को जानता है। दर्स और पैगाम। अमल में इखलास। ये आयत हमें सिखाती है कि हर अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस नीयत के साथ करना चाहिए और उसकी कबूलियत के लिए दुआ करनी चाहिए। आजिज़ी और दुआ की अहमियत। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के अमल से ये सबक मिलता है कि हत्ती कि बड़े से बड़े काम में भी आजिज़ी और अल्लाह की मदद की तलब ज़रूरी है। इत्तिहाद और क़ुरबानी की अहमियत। ये आयत हमें सिखाती है कि बड़े काम सिर्फ इत्तिहाद और क़ुरबानी के ज़रिए ही मुमकिन हैं, जैसा कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा तामीर किया। अल्लाह की सिफ़ात पर यकीन। मोमिन को यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह दुआ को सुनता है और हर नीयत को जानता है। ये यकीन इंसान के अमल में इखलास और उम्मीद पैदा करता है। खुलासा। ये आयत हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खुलूस, आजिज़ी और अल्लाह से दुआ की अहमियत को ज़ाहिर करती है। ये मुसलमानों को सिखाती है कि हर अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस नीयत के साथ करना चाहिए और उसकी कबूलियत के लिए दुआ करनी चाहिए। हिकमत। अमल में इखलास की अहमियत। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर जैसे अजीम काम में भी दुआ की कि अल्लाह उसे कबूल करे। ये हिकमत हमें सिखाती है कि हर अमल में इखलास होना ज़रूरी है और कबूलियत अल्लाह की रहमत पर मुनहसर है। अल्लाह की रज़ा का हुसूल। इस आयत से ये हिकमत मिलती है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना मूमिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। कोई भी अमल, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक वो अल्लाह की रज़ा के लिए ना हो। दुआ की ज़रूरत और अहमियत। ये आयत हमें सिखाती है कि हर अच्छे अमल के बाद अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो उसे कबूल करे, क्योंकि कबूलियत का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। इत्तिहाद और ताउन की ताकत। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा की तामीर की, जो ये हिकमत देती है कि इत्तिहाद और ताउन से ही बड़े हो सकते हैं, काम अंजाम दिए जा सकते हैं। अमल की कबूलियत की दुआ। हर इंसान को अपने अमाल की कबूलियत की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रज़ा और कबूलियत के बगैर कोई भी अमल है
نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ قدرت، خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی قدرت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے منتخب کیا، جو دنیا کے لیے عبادت کا مرکز اور اتحاد کی علامت بن گیا۔ اللہ کی قدرت کا مظہر۔ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اسے قیامت تک مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز بنایا۔ دعا کا سننا اور جاننا۔ اللہ کی صفت سمیع، سننے والا، اور علیم، جاننے والا، اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہر بندے کی دعا کو سنتا اور نیت کو جانتا ہے۔ عمل کی قبولیت۔ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بندے کے عمل کو اس کی نیت اور اخلاص کی بنیاد پر قبول کرتا ہے۔ عمل کے بعد دعا۔ کسی بھی عمل کے بعد یہ دعا کرنا ضروری ہے کہ اللہ اسے قبول کرے، کیونکہ قبولیت کا انحصار صرف اللہ کی رضا پر ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر عمل ہے، بے معنی ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے بغیر بامقصد نہیں۔ اخلاص اور عاجزی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ حتی کی عظیم ترین کام بھی عاجزی اور اللہ کی مدد کی طلب کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ اللہ کی صفات پر ایمان۔ اللہ کی صفات سمیع اور علیم کا ذکر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو سنتا اور جانتا ہے، اور وہی اعمال کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اتحاد اور تعاون کی اہمیت۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ تھی، جو اتحاد اور تعاون کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کی فضیلت۔ یہ آیت ہمیں اللہ کے گھر کی تعمیر یا اس کی خدمت کی عظیم فضیلت کا درس دیتی ہے، بشرطی کا وہ عمل خلوص نیت سے کیا جائے۔ خلاصہ، یہ آیت ہمیں اخلاص، عاجزی، اتحاد اور دعا کی اہمیت کا سبق دیتی ہے۔ اللہ کے لیے ہر عمل کو خالص نیت کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اور اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا لازم ہے۔ کامیابی کے بعد شکر گزاری اور دعا کی اہمیت۔ ایک طالب علم اپنی محنت کے بعد امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیابی کے بعد وہ شکر ادا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اس کی محنت کا نتیجہ اس کے لیے برکت کا ذریعہ بنے۔ ربط۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر جیسے عظیم عمل کے بعد اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کا یہ عمل قبول کرے جو عاجزی اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کا اظہار ہے۔ خلوص کے بغیر عمل کی بے وقاتی۔ ایک شخص ایک خوبصورت عمارت تعمیر کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد دوسروں پر اپنی دولت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ عمارت بہترین ہوتی ہے، لیکن اس کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ ربط۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ کی رضا کے لیے کی اور دعا کی کہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ یہ سکھاتا ہے کہ عمل میں اخلاص ضروری ہے۔ اتحاد اور تعاون کی طاقت۔ دو بھائی مل کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کی محنت اور اتحاد کی وجہ سے ان کا کاروبار کامیاب ہو جاتا ہے۔ ربط۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو اتحاد اور تعاون کی اہمیت ہے کو ظاہر کرتا ہے۔ خلاصہ، یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ عمل کے بعد دعا اور عاجزی ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتحاد اور تعاون سے بڑے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عمل کی قبولیت اور نیت کی اہمیت۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی عمل میں نیت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ آج کی زندگی میں چاہے ہم کوئی کام کریں یا عبادت، ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے عمل کو قبول کرے۔ دعا کی اہمیت۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کسی بھی کام کے بعد اللہ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ ہماری کامیابیاں اور کوششیں اسی وقت بامانی ہوتی ہیں جب اللہ انہیں قبول کرے۔ اتحاد اور تعاون کا سبق۔ آج کے معاشرتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں اتحاد ہے،
اور تعاون کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو اس بات کی علامت ہے کہ بڑے کام مل جل کر ہی مکمل ہوتے ہیں۔ عاجزی اور شکر گزاری۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر فخر کرنے کے بجائے عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اخلاص اور خلوص کی ضرورت۔ آج کی دنیا میں جہاں اکثر لوگ دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر عمل میں اخلاص اور خلوص کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو۔ نیت کی اصلاح۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ نیت ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اگر نیت خالص ہوگی تو عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ دعا کی ضرورت۔ ہمیں ہر اچھے عمل کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے قبول کرے، کیونکہ قبولیت اللہ کی رحمت پر منحصر ہے۔ عاجزی اور شکر گزاری۔ عاجزی کے ساتھ اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا چاہیے اور ان پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اتحاد اور تعاون کی طاقت۔ بڑے کام اتحاد اور تعاون سے ممکن ہوتے ہیں، جیسا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مشترکہ کوشش تھی۔ اخلاص کے بغیر عمل بے معنی ہے۔ اخلاص اور خلوص کے بغیر عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہم تقبل منا اعمالنا وجعلها خالصتا لوجہک الکریم۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور انہیں اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے۔ آمین۔ اللہم اجعلنا من المتواضعین ونقنا من الریا والنفاق۔ اے اللہ، ہمیں عاجزی کرنے والوں میں شامل فرما اور ریا اور نفاق سے پاک فرما۔ آمین۔ اللہم وحد صفوفنا ووفقنا للعمل معا لرضاک۔ اے اللہ، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما اور ہمیں اپنی رضا کے لیے مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔